رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب، منزہ عن العیوب، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، بروز قیامت اسے میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد اپنے دادا جان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، سیدہ آمنہ کے لال، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان با کمال ہے، جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور توحید بیان کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا، آج میں تیری وحشت میں تجھے انس پہنچاؤں گا اور سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا اور تجھے روز قیامت کے مناظر دکھاؤں گا اور تیرے لیے تیرے رب عز و جل کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کسی مسلمان کا دل خوش کرنا یہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ بندہ جس نے مسلمان کو خوش کیا تھا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو فرشتہ قبر میں آ کر اس کو
انس پہنچاتا ہے، انہیں کمپنی فراہم کرتا ہے، اس کی گھبراہٹ قبر کی دور کرتا ہے، سوالات کے جوابات وہ کہتا ہے میں تجھے بتاؤں گا اور قیامت کے مناظر بھی دکھاؤں گا اور تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کا دل خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ مگر یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ثواب اسی صورت میں ملے گا کہ شرعاً کوئی اس میں رکاوٹ نہ ہو۔ دل خوش کرنے میں بھی شریعت کی ممانعت موجود نہ ہو۔ اب مثال کے طور پر کسی کو فلم کا ٹکٹ لا کر دیا تو دل تو اس کا بھی خوش ہوگا، لیکن یہاں ثواب نہیں ملے گا، یہاں گناہ ملے گا، کیونکہ یہاں گناہ کے ذریعے دل خوش کیا۔ نیز دل خوش کرنے میں اپنا کوئی ذاتی مفاد ہے یا نہیں یہ بھی دیکھ لیجئے۔ اگر اس سے کام کوئی ایسا نکلوانا ہے، اب بھی دل خوش کرنا، اس کے جیسی اس کی صورت اس طرح اس کے احکام مرتب ہوں گے۔ اب مثال کے طور پر کوئی سرکاری شخص پولیس والا ہے، جیسے اس کو چائے پلا دی اور ذہن میں یہ ہے کہ یہ موقع پر کام آئے گا، تو اب یہ دل تو خوش ہوا اس کا چائے پینے والے کا، لیکن یہ رشوت کہلائی ہے، تو یہ دل خوش کرنا بھی ناجائز۔ اسی طرح امرد کو تحفہ دیا تاکہ وہ مانوس ہو جائے اور لذت بھی آ رہی ہے، شہوت بھی ہے معاذ اللہ، تو اب امرد کو یہ تحفہ دینا یہ بھی رشوت کہلائے گا۔ دل تو اس کا خوش ہوا لیکن یہ ہے رشوت۔ تو جس کو تحفہ دیا یا جس کا دل خوش کیا اس میں اخلاص ہو، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ وہ نیت اخلاص وہی کہ مطلب کوئی نیت ہو، اب اچھی نیت ہے تو ثواب ملے گا اور فضائل حاصل ہوں گے جو ابھی سنے، اور اگر بری نیت ہے، جیسے بری نیتوں کی میں نے مثالیں دی، اچھی نیتوں کی بھی مثالیں لے لیجئے۔ مثلا ماں کا دل خوش کیا، بھائی کا دل خوش کیا، کسی رشتہ دار کا دل خوش کیا، اور نیت یہ ہو کہ ذل ارحام کے ساتھ، یعنی کہ یہ ذی رحم رشتہ دار، اس میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خونی رشتہ دار ہیں، بلڈ ریلیشن جن کے ساتھ ہے، تو جن کے ساتھ خونی رشتہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کے فضائل، اور بعضوں کے نزدیک یہ ہے کہ مطلقاً رشتہ دار، وہ خونی رشتہ ہو یا نہ ہو، کسی بھی حوالے سے اس سے رشتہ قائم ہو جائے تو اس کے یہ ثواب ہے، اور غالباً زیادہ مضبوط قول یہی ہے کہ جو بھی رشتہ دار اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اب اس میں نیت ہو کہ میرا یہ ذی رحم، چلو یہ مشکل لفظ ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، تو یہ نیت ہو تو اس نیت کا بھی ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ اپنے رشتہ دار کے سامنے اس نیت سے مسکرانا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، تو یہ بھی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کہلائے گا۔ عام مسلمان کے سامنے مسکرانے کے مقابلے میں اس نیت سے اپنے ذی رحم، اپنے رشتہ دار کے سامنے مسکرانا یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ تو جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ اب مثلا دل خوش کرنا ہے کسی مسلمان کو، ہم نے تحفہ دیا اور اس کا دل خوش ہوا اور ہمارا کوئی ذاتی مفاد اس میں نہیں، یا مزید اچھی نیت ہے کہ میں اس لیے تحفہ دے رہا ہوں کہ یہ اس بہانے اجتماع میں آئے گا، مدنی قافلے میں سفر کرے گا، سنتوں بھرے ماحول میں قریب آ کر آ جائے گا، اس نیت سے تحفہ دیا، تو ان نیتوں کا بھی ثواب ملے گا۔
اب ایک عام مسلمان کو تحفہ دینے کا ثواب کے مقابلے میں جو رشتہ دار ہے حسن سلوک کی نیت کے ساتھ اس کو تحفہ دیں گے تو رشتہ دار کو دینا یہ زیادہ ثواب ہے کہ یہاں ذی رحم کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ثواب ملے گا، صلہ رحمی جس کو بولتے ہیں، صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ اور صلہ رحمی کا ثواب عام آدمی کو جب دیں گے تو نیت کریں گے تب بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ ذی رحم ہے ہی نہیں جو صلہ رحمی کا ثواب ملے۔ تو بہرحال جب بھی کوئی نیک کام کرے یہ ہمیشہ کے لیے گرے سے باندھ لے کہ اچھی نیتیں ہونی چاہیے، اگر کچھ بھی نیت نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی مثال میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے یہ دیے کہ جیسے کہ کوئی شخص، میں اپنے الفاظ میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس سے کوئی گزرا اور اس نے اس کو 100 روپے اس شخص کو دے دیے۔ اب اگر اس نے اس کو مسکین ہے اور صدقے کی نیت سے خیرات کی نیت سے دی ہے تو اس کو خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ اس کا کوئی دوست ہے اور اس نے دوست کے ساتھ اس نے سلوک کی نیت سے تحفہ دیا اس کو تو اب تحفہ دینے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر یہ اس کا رشتہ دار ہے اور رشتہ دار کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی نیت سے صلہ رحمی کی نیت سے اس کو دیا تو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ اور اگر اس نے کچھ بھی نیت نہیں کی، ویسے ہی 100 روپے اس کو دے دی اور آگے نکل گیا تو اب نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا کہ 100 روپے ویسے چلیں گے۔ اور اگر معاذ اللہ بری نیت تھی تو اب جیسی بری نیت ویسا گناہ ملے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی عمل ہو اس عمل کرنے سے پہلے ذہن نصیب کہ یہ ذہن بن جائے کہ تھوڑا بندہ رک جائے، عمل کرنے لگے تھوڑا ٹھہر جائے اور پہلے نیتیں کریں۔ اب مثال کے طور پر چپل پہننے کے لیے آپ آئے چپل پہننے تو یاد آ جائے نا تو تھوڑا رک جائے اور یہ نیت کر لیں کہ میں بسم اللہ پڑھوں گا اور پہلے سیدھا پاؤں داخل کروں گا کہ سنت ہے، یعنی اتباع سنت میں پہلے سیدھا پاؤں چپل میں داخل کروں گا۔ تو اس طرح آپ کو 2 نیتوں کا ثواب مل گیا، ورنہ ویسے ہی عادتاً چپل پہن لیے بھلے سیدھے پاؤں سے پہلے سنت ادا کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ جب تک سنت کی نیت نہ ہوگی تو عادت ہے کہ سیدھے پاؤں سے پہنتا ہے۔ اب جیسے اس وقت بیان ہو رہا ہے، بہت ساروں کا منہ کعبے کی طرف ہے، ہزاروں کا منہ کعبے کی طرف ہے، تو اگر یہ نیت ہے کہ میں نے اس لیے کعبے کی طرف منہ رکھا ہے کہ کعبے کی طرف اکثر منہ رکھنا سنت ہے، بیٹھتے وقت میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر قبلہ رو ہو کر تشریف فرما ہوتے تھے، تو اب اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، ورنہ عادتاً بیٹھے ہیں تو ثواب نہیں ملے گا، گناہ بھی نہیں ہوگا لیکن ثواب کا ضائع ہونا نقصان تو ہے نا۔ اسی طرح علم حاصل کرتے وقت کے آداب میں سے یہ ہے کہ قبلہ رو ہو تو قبلے کی طرف رخ ہوگا تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ جیسے کہ راہ علم المدینۃ العلمیہ نے ایک مختصر سی کتاب چھاپی ہے، بہت پیاری کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ ہے کہ 2 طلباء ایک شہر سے علم حاصل کرنے کے لیے سفر پر گئے اور کچھ عرصہ گزارنے کے بعد تحصیل علم کر کے پلٹے۔ ایک تو بہت بڑا جیسے علامہ بن گیا، بہت بڑا عالم بن کر آیا، دوسرا خاص پڑھ نہ پایا۔ دونوں گئے تھے، دونوں کی یوں حیثیت بھی برابر تھی، تو یہ پڑھنے میں پیچھے کیوں رہ گیا اور یہ ایک دم آگے کیسے نکل گیا؟ اس پر علماء کرام میں چرچا ہوا۔ پہلے علم دین کا دورہ تھا تو ان میں علماء میں چرچا ہوا اور
تفتیش کی انہوں نے، دونوں سے سوال جواب کیے کہ آخر یہ ایک کیوں اتنا بڑھیا اور ایک اتنا پیچھے کیوں رہ گیا، جبکہ دونوں نے کوششیں کی، وقت دیا۔ تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ان دونوں میں سے ایک جو تھا وہ جب بھی علم پڑھتا، سبق یاد کرتا، لکھتا، تکرار کرتا تو وہ حسن نیت کے ساتھ کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کا اہتمام کرتا، اور دوسرا اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا، کعبے کو منہ ہو رہا ہے، پیٹھ ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، جیسے بھی منہ جدھر ہوا ادھر بیٹھ گیا، اس سائڈ پر بیٹھ گیا، اس سائڈ پر جیسے جنگلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ سنت اگر چہرے کی طرف ہو تب بھی ٹھیک ہے، ویسے علم حاصل کرنے میں ہلکا بھی ہو تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ یہ ہلکے کی نیت کر لیں گے کہ ہم ہلکے کی صورت میں بیٹھے تو ان دائیں بائیں والوں کو بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ کہ وہ کعبے کی طرف رک کر کے بیٹھتا تھا، تو اس لیے وہ بہت زیادہ علم کی اس کو برکتیں حاصل ہوئی، اس کے حافظے نے بڑا اس کا تعاون کیا اور وہ بہت بڑا عالم بن کر آیا۔ اور دوسرا چونکہ کعبے کی طرف رخ نہیں کرتا تھا تو وہ زیادہ پڑھ نہیں سکا، ناکام، اس کے حافظے نے بھی تعاون نہیں کیا، اس کے ساتھ کن ذہن نکلا یا جو بھی ہو وہ پڑھ نہیں پایا۔ تو اس لیے جب بھی کتاب کا مطالعہ کریں اس وقت بھی مطلب قبلہ رو ہوں، کوشش کر کے قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اس وقت تو بھی آداب میں لکھا ہے کہ قبلے کی طرف منہ ہو، ذہن نصیب دو زانو ہو۔ اب شاید کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ہم کو تو قبلہ رو بٹھا رہا ہے اور خود کعبے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر یہ وسوسہ آتا تو وسوسہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وسوسے کی کاٹ بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ خطیب بھی جمعے کو قبلے کی طرف پیٹھ کر کے ہی خطبہ دیتا ہے، اور خطیب کے لیے قبلے کی طرف پیٹھ کر کے خطبہ دینا سنت ہے، تو یہاں تو سنت میں عظمت ہے۔ تو اسی طرح معلم جو سکھائے، استاد جو ہے معلم ہے سکھائے، اور دوسرے تو سکھانے والے کی پیٹھ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، یہ سنت ہے۔ تو اس وقت میں بہرحال بیان کر رہا ہوں، اب میں یہ کہوں کہ میں سکھا رہا ہوں، چلو یہ میں الفاظ نہیں کہتا، لیکن انڈر اسٹوڈ ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں اور بیان سننے والے سیکھ رہے ہیں، تو میرے لیے اس حیثیت سے قبلے کی طرف پیٹھ ہونا سنت ہے۔ تو میں بھی اس کی نیت کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا۔ میں تو ویسے دوپہر کو بھی بتایا تھا کہ چند نیتیں مستحضر ہوتی ہیں تو کر لیا کرتا ہوں، مثلاً یہ کہ قبلے کی طرف پیٹھ کرنا سنت ہے سکھاتے وقت۔ دوسرا یہ کہ میرے مسلمانوں کے سامنے اونچی جگہ بیٹھنے سے مجھے وہ دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، ایک تعداد ہے، تو میں مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کر رہا ہوں۔ ان کا سبحان اللہ کہنا میری بات کا مؤید ہے، تائید کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ آپ نے میری اس خوش فہمی کی تائید کر کے میرے دل میں خوشی داخل کی، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ اس طرح داد نہ دیتے تو میں شرمندہ ہو جاتا کہ مجھے خوش فہمی ہے کہ یہ لوگ دیکھ کر مجھے خوش ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، تقبل اللہ تعالی۔ تو بہرحال یہ کہ میں امر بالمعروف کر رہا ہوں، نہی عن المنکر کر رہا ہوں، اور ضمناً اس وقت یہ بیان جو ہے پاکستان کے نہ جانے کتنے شہروں میں ٹیلی فون کے ذریعے سنا جا رہا ہے، اور دنیا کے کئی ممالک میں بھی انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سنا جا رہا ہے۔ مثلاً پنجاب مدنی، مدینۃ الاولیاء ملتان، پنجاب بغدادی، سردار آباد اکاڑا، پنجاب ضیائی، علی پور چٹھا قلعہ دیدار مصطفیٰ، وزیر آباد ضیا کوٹ، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، کاموں کی شیخو پورہ مدنی وار، دام پھیل، سمبریال، ڈسکا، پسرور، گجران والا،
गुजरात उगी ऐबनाबाद, पंजाब मदीनतुल मुर्शिद बरेली, पंजाब बरेली, सादिकाबाद रहीम यार खान, वाहिर पीर लियाकतपुर अलीपुर, बहावलपुर दीनापुर मदीनापुर, दीनापुर को मदीनापुर इस्लाम भाई कहते हैं। इसी तरह वो सियालकोट को हमारे इस्लाम भाई जिया कोट कहते हैं कि सियालकोट, ये सियाल किसी काफिर के नाम से मंसूब है, तो इसलिए चूँकि सैयदी कुतुब मदीना मेरे पीरो मुर्शिद का जिया कोट में विलादत हुई थी। जिया कोट में गांव है क्लास वाला, उसमें तो मेरे मुर्शिद का मकान आली शान इस्लामी भाइयों ने ख़रीद लिया है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मदीना की तामीरात हो रही है। बाबुल इस्लाम मक्की, सिंध को दावत इस्लामी वाले बाबुल इस्लाम बोलते हैं। बाबुल इस्लाम मक्की, मीरपुर खास, उमरकोट, टंडो आदम, टंडो अल्लायार, सांगड़, टंडो मोहम्मद खान, जुड्डो तलहार कोटरी, बाबुल इस्लाम मदनी, मोरो बेहड़, अत्ताराबाद, नवाब शाह देहरकी, फारूक नगर, ये लाड़काने को फारूक नगर बोलते हैं क्योंकि मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद फारूक रहमतुल्लाह ताला अलैह लाड़काने में पैदा हुए थे। तो इनके शहर विलादत को फारूक नगर बोलते हैं। दादू मेहर सहवान, बाबुल इस्लाम अत्तारी, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर, घोटकी, ठट्टा, डेरा अल्लाह यार खान, टंडो जाम, शहदादपुर, सुहावा, ये पंजाब के शहर हैं। सुहावा, लाला मूसा, कश्मीर, खारियां यानी मीठियां, मुजफ्फराबाद, बाबुल मदीना, तहसील बहार बरेली, बहार गौफिया, इश्के देश, बलूचिस्तान, कोयटा, सिब्बी, डेरा अल्लाह यार, पाकिस्तान के बाहर, चाइना, अमेरिका, अरब अमारात, स्पेन, पुर्तगाल, कनाडा, साउथ कोरिया, सिंगापुर, श्रीलंका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अरब शरीफ, यूके, यूएसए, अजमेर शरीफ। अब हिंद के शहर अजमेर शरीफ, मोडासा, मदीनतुल औलिया, अहमदाबाद, भरूच, सूरत, सीधा नहर, जूनागढ़, मदीना धाम, इंदौर, मैसूर, धर्मपुरी, विरमगढ़, जमनागढ़, भीमल, जम्मू, पूंछ, ये इंडियन कश्मीर के शहर हैं, जम्मू पूंछ, श्रीनगर, ये भी इंडियन कश्मीर, गुजरात मक्की, गुजरात मदनी, गुजरात बगदादी, गुजरात अजमेरी, भोपाल, कारगिल, रतलम, टाटानगर, राजस्थान, कोटा, राजनगर, बहरीन, टेक्सास, स्विट्जरलैंड, इटली, ये बहरीन, टेक्सास, स्विट्जरलैंड, इटली ये दूसरे ममालिक हैं। हिंद का शहर ताजपुर शरीफ, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, आमेला, अटारसी, जबलपुर, खंडो, बुरहानपुर, कारेली, नरसिंहपुर, सागपुर, भुसावल, पूना, उस्मानाबाद, लातूर, बारसी, डोंडाईचा। सल्लु अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये बयान इस वक्त मदीना मुनव्वरा की फजाओं में पहुंचकर वहां की बरकतें लेकर दुनिया भर में अपनी बरकतें लुटा रहा है। तो मदीना शरीफ में भी सुना जा रहा है। बाबुल मदीना में, मेमन मस्जिद, सिद्दीकाबाद, तहसील गुलिस्तान मुस्तफ़ा में भी सुना जा रहा है।
یہ بتا رہے پاکستان کے علاوہ تقریباً 220 مقامات پر اس وقت بیان سنا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں مسلمان کا دل خوش کرنا کے عنوان پر بیان کر رہا تھا کہ مسلمان کا دل خوش کرنا انتہائی کار ثواب ہے، جائز طریقے پر اس کا دل خوش کرنا، مگر وہی کہ اس میں نیت اچھی ہو اور نیت بھی ہو. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، مؤمن کے دل میں خوشی داخل کرنا سب سے افضل عمل ہے. خواہ تو اس کی ستر پوشی کرنے کے لیے کپڑے پہنائے، یا اس کی بھوک دور کرنے کے لیے اس سے شکم سیر کر دے، یا اس کی کوئی حاجت پوری کر دے. تو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، اس کو خوش کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے. یعنی کسی طرح بھی خوش کرے. 3 مثالیں دی کہ چاہے تو اس کا یعنی اس کو لباس پہنا دے بدن ڈھانپنے کے لیے، یعنی پردہ پوشی کرنے کے لیے، اس کی ستر پوشی کرنے کے لیے، یا اس کی بھوک دور کرنے کے لیے اس سے شکم سیر کر دے، پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، یا اس کی کوئی بھی ضرورت پوری کر دے. تو ضرورت تو بہت ساری مثالیں اس کی ہوتی ہیں کہ پانی پینا ہے، اس کی ضرورت ہے، ہم نے گلاس بھر کے پانی پلا دیا اس کو، تو اس کی حاجت پوری کی، دل خوش ہوا، ہمارا بیڑا پار ہوا انشاءاللہ. اسی طرح حاجت پوری کرنے کی تو بہت ساری صورتیں. اب مثال کے طور پر کوئی آیا اور اس وقت اجتماع ہے اور وہ بیٹھنا چاہتا ہے، تو بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم پاؤں مزید پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے کہ بس کوئی ادھر آ کر بیٹھ نہیں سکے. لیکن ذہن نصیب خوش نصیب ہے وہ اس طرح بھائی کہ ایک مومن کا دل خوش کرنے کی نیت سے خود سکڑ جائے اور اس کو جگہ دے دے، تو اس کو جگہ دے دیں گے، اس کا دل خوش ہو جائے گا، اور اس کی حاجت بھی پوری ہوگی کہ اس کی حاجت یہ تھی کہ مجھے بیٹھنا، آپ نے بیٹھنے کی جگہ دے دی. یا یوں کیا، اگر ممکن ہو کوئی ایسی صورت ہو اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو خود ہٹ جائے، اس کو جگہ دے دے، زیادہ ثواب ملے گا. مثال کے طور پر آپ بس میں جا رہے ہیں اور کوئی ضعیف آدمی نظر آ گیا، کوئی مریض ہے، اور آپ اس کی خاطر اٹھ گئے، اس کو جگہ دے دی، سیٹ پر بٹھا دیا، تو اس مسلمان کے دل میں آپ نے خوشی داخل کر دی، تو ظاہر ہے کہ اس کا دل تو خوش ہوگا نا، آپ جگہ دیں گے تو ثواب ملے گا. اسی طرح کوئی کمزور آدمی ہے، وہ بیچارہ سامان اٹھا کر وہاں رکھنا ہے، اس کو اٹھا نہیں پاتا، یا کمزور نہیں ہے، نارمل ہے لیکن سامان زیادہ ہے، یا ویسے اس کا دل خوش کرنے کے لیے آپ نے اٹھا لیا. مثلا مدنی قافلہ سفر پہ جا رہا ہے اور ان کا سامان ہے، تو آپ نے بھی ایک کا سامان اچک لیا، بلکہ باری باری سامان آپ نے اچکا کہ میں بھی راہ خدا میں، آپ مسافر ہیں، تھوڑا تھوڑا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں کہ میں قافلے میں سفر نہیں کر پا رہا، تھوڑا آپ کا سامان اٹھا لوں. تو اس طرح باری باری آپ نے ان کے سامان اٹھائے، اس طرح بھی ان کے دل میں خوشی داخل کی جا سکتی ہے اور آپ کو ثواب ملے گا. اس طرح کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا موقع سے قافلے والوں کا سامان اٹھانے کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے، الحمدللہ الحمدللہ. میں قافلے میں تو جا نہیں سکتا، کبھی کیسا موقع ملا تو میں نے سامان زبردستی اٹھایا. پہلے تو ذرا آزاد تھا میں، لیکن یہ قیودات نہیں تھی حارثین وغیرہ کی. جب تو میں بعض اوقات اسٹیشنوں پر چھوڑنے بھی جاتا تھا، سامان راستے میں اٹھاتا تھا موقع کی مناسبت سے. لیکن اب
حالات وہ نہیں رہے میرے، لیکن کبھی کبھی موقع اب بھی ملتا ہے، جیسے کوئی خاص سائیں بھائی ہے وہ میرے پاس آ گیا تو اس کا تھوڑا سامان اٹھا کر سیڑھی سے نیچے چھوڑ کر آ گیا، میں اس طرح ترکیب بن جاتی ہے، مگر بہت کم۔ تو میں یہ آپ کو ترکیب دے رہا ہوں ثواب کمانے کی، حوصلہ افزائی بھی ہوگی قافلے والوں کی، اور ان کا دل بھی خوش ہوگا۔ نیتیں اچھی اچھی کر کے آپ اگر اس طرح چلیں گے، یا سامان وہ نہیں بھی اٹھانے دے رہا آپ کو نہ سے، آپ چند قدم اس کے ساتھ ویسے ہی چل جائیں تو بھی انشاءاللہ اچھی نیت سے چلیں گے چند قدم، کہ میں یہ عاشقان رسول جا رہے ہیں تو میں چند قدم ان کی برکتیں لینے کے لیے ان کے ساتھ چلتا ہوں کہ یہ راہ خدا کے مسافر ہیں، اور ساتھ میں اگر ان پر یہ اظہار بھی ہے کہ میں آپ کو تھوڑا چھوڑنے آ رہا ہوں، جس کو آپ لوگ سیاف کرنا کہتے ہیں، جبکہ وہ اسٹیشن تک چھوڑنے جائیں، تو اس طرح بھی ظاہر ہے اس کا دل خوش ہوگا۔ قافلے کا استقبال کرنے کے لیے جائیں گے، جب بھی ان کا دل خوش ہوگا۔ تو دل خوش کرنے کے تو انداز بہت زیادہ ہے۔ اچھی طرح کسی سے سلام کر کے مسکرا کر آپ مصافحہ کریں گے پرتپاک طریقے پر، جب بھی اس کا دل خوش ہو۔ تو یہ بھی مطلب ہے کہ دل خوش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک روپے والا پاکٹ سائز رسالہ ہی اگر کسی کو تحفے میں دے دیں گے انشاءاللہ اس سے بھی اس کا دل خوش ہوگا، تو یہ بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو مسلمان کا دل خوش کرنا بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ بہت ہی سستا ثواب ہے۔ چاہے تو 1 روپے میں کما لیں، اگر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے تو مسکرا کر اس کے سامنے کما لیں، اچھی طرح اس سے پرتپاک انداز میں مل کر کما لیں ثواب۔ اس کی کوئی چیز گر گئی تو اس کو بتا دیں کہ آپ کی چیز گر گئی ہے، تو اس طرح بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو مسلمان کا دل خوش کرنا یا مسلمان کے دل خوش کرنے کا ثواب بیان ہو رہا تھا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، 2 جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر، آمینہ کے دلبر، محبوب رب اکبر عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ اب بتائیے کتنا افضل عمل ہے فرائض کے بعد مسلمان کا دل خوش کرنا، اللہ۔ اب جیسے کہ ورد و وظائف پڑھ رہے ہیں آپ، اور کوئی مسلمان آپ سے ملنے کے لیے آ گیا اور آپ چاہتے ہیں کہ ورد و وظائف جاری رکھیں، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ کے ملنے سے مسلمان کا دل خوش ہو رہا ہے تو افضل یہ ہے کہ ورد و وظائف کو موقوف کریں اور اس کا دل خوش کریں۔ ذہن سے تو کئی اعمال ایسے ہوتے کہ جو مطلب دوسرے اعمال سے افضل ہوتے، تو جیسے کہ ابھی علم حاصل کرنے کی یہ صورت ہے کہ اجتماع ہے، آپ کے اوراد بھی ہوں گے کچھ پڑھنے کے، نمازوں کے بعد کے اوراد بھی ہوتے ہوں گے، تو رہ بھی جاتے ہوں گے۔ یہ میرے خود مطلب انہیں کہ جیسے اب بیان فوراً کیا، میرے بھی اوراد ہوتے ہیں نماز کے بعد، تو بہرحال میں چھوڑ دیتا ہوں کہ امر بالمعروف کرنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے، وہ بھی ثواب ہے لیکن یہ بڑا ثواب کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، پھر کیسٹوں کے ذریعے ہو سکتا ہے رہتی دنیا تک یہ پیغام پہنچتا رہے، تو اس کے ثواب کا تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہم۔ اور اگر ورد و وظائف پڑھیں گے تو صرف اپنی ذات تک، اپنے لیے، کسی مخلوق کا اس کے فائدہ پہنچنا اس کا چانس کم ہے، لیکن بعض اوراد ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے مخلوق کو فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنی حفاظت کے اوراد کرتا ہوں تو اب میں محفوظ رہتا ہوں ان اوراد کی برکت سے، کیونکہ عمر بڑھتی ہے، بعض اوقات ان اعمال کی وجہ سے عمر بڑھتی ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے، مصیبت بھی ٹلتی ہے، دشمن
کے وار ناکام بھی جاتے ہیں، اور مجھ پر تو طرح طرح کے وار الحمدللہ ناکام ہوئے ہیں. ہر وار کا اظہار عوام میں نہیں کیا جا سکتا، انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو عین ممکن ہے اوراد و وظائف کی بھی اس میں برکتیں شامل ہوں. اب چلو میں بچ گیا، میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں اس لیے مزید زندہ رہوں کہ میری زندگی کے ساتھ لاکھوں مسلمانوں کی خوشیاں وابستہ ہیں. الحمدللہ. تو میں اگر اس نیت سے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے جد و جہد جاری رکھوں، ورنہ میں اگر یہ سب ہٹا دیتا ہوں تو شاید ایک دن بھی نہ گزارنے دے مجھے دشمن. بظاہر اتنا مطلب ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے. تو میں اگر یہ سب کچھ ہٹا دے تو میں ہٹانے پر بظاہر قدرت بھی نہیں رکھتا. اسلامی بھائی مجھے چھوڑیں گے نہیں، انتظامیہ بھی اپنے آدمی نہیں لے گی، تو بغیر پوچھے گلی میں بھی بھیج دیتی ہے. تو انتظامیہ کو مجھے ہمدردی ہے، یہ واللہ عالم ہو سکتا ہمدردی ہو، مگر ظاہر ہے کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو ہنگامے ہوتے ہیں اور تھانے بدلی ہوتے ہیں، ان کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان کی پوچھ گچھ ہوتی ہے، ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ایک مطلب نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے. تو میں یہ نیت بھی چاہوں تو کر سکتا ہوں کہ مسلمانوں کی خوشیاں تادیر قائم کرنے کے لیے فلاں فلاں ورد کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس نیت کا بھی مجھے ثواب ملے انشاءاللہ. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی جائز فریاد سلطان تک پہنچائی یا اس کے دل میں خوشی داخل کی، اللہ عز و جل اسے جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گا. یوں تو جنت کا ہر مقام بلند ہے، عظمت والا ہے، لیکن یہاں جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گا تو وہ پتہ نہیں کتنا بلند ہوگا. اور اس کے یعنی کہ دو صورتیں بیان ہوئی کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی جائز فریاد سلطان تک پہنچائی، ارباب اقتدار تک پہنچائی، جائز فریاد، تو اس کی یہ فضیلت اور مسلمان کا دل خوش کرنے کی فضیلت کہ اسے جنت میں بلند مقام، اعلی مقام عنایت فرمایا جائے گا. کاش یہ ثواب لوٹنے کے لیے ہم مسلمانوں کے ہاتھوں میں بالکل سہل ہو جائیں، نرم ہو جائیں. گھورنا اور جھاڑنا اور ڈانٹنا ڈپٹنا یہ سب ہم چھوڑ دیں اور مسلمانوں کے دلوں میں خوشیاں داخل کرنا شروع کر دیں. اے کاش. حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے. اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں اللہ عز و جل کا پسندیدہ شخص کون ہے؟ فرمایا اللہ عز و جل کو وہ شخص زیادہ پسند ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہو.
اور اللہ عز و جل کا سب سے پسندیدہ عمل وہ سرور یعنی خوشی ہے جو تو کسی مسلمان کے دل میں داخل کرے، خواہ تو اس کی پریشانی دور کرے یا اس کا قرض ادا کرے یا اس کی بھوک مٹائے، اور اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلنا مجھے اپنی اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اور جس نے اپنا غصہ پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا، تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری ہونے تک اس کے ساتھ رہے، اللہ عز و جل اس دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن قدم پھسلتے ہوں گے۔ تو یہ حدیث تو فضائل کا مجموعہ ہے۔ مسلمان کا دل خوش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، سب سے پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ شخص زیادہ پسند ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، نفع پہنچائے۔ تو بہرحال یہ کہ مسلمانوں کا دل خوش کرنے والا، پریشانیاں دور کرنے والا، اس کے قرضے ادا کرنے والا، بھوک مٹانے والا، پیاس مٹانے والا، ان کو راحت پہنچانے والا، خوشیاں داخل اس طرح کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور ایسا شخص حقیقت میں میٹھا میٹھا اسلامی بھائی ہے۔ کیونکہ ویسے تو بیان میں ہم سبھی کو کہتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لیکن ان میں قسمیں بہت ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، بعض تیکھے تیکھے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، ایسا گھورتے ہیں، جھاڑتے ہیں، بیچارے غصے میں آ جاتے ہیں بلا وجہ یا معمولی سی بات پر وہ جھگڑے پہ اتر آتے ہیں۔ تو یہ تیکھے تیکھے اسلامی بھائی ہوئے، بعض یہ کہ ہاتھ بھی رکھ دیتے ہیں، تو یہ کڑوے کڑوے اسلامی بھائی ہوئے، بعض یہ کہ بالکل خشک ہوتے ہیں، تو وہ پھیکے پھیکے اسلامی بھائی سمجھ لیں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ مزہ اس میں ہے کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، خوش اخلاق، ملنسار، اور لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے مواقع تلاش کرے، نہ کہ مسلمانوں کے دل توڑتا پھرے، ان کو بلا وجہ گھورے اور جھاڑے اور ان کا دل دکھائے۔ وہ اسلامی بھائی میٹھا میٹھا کہلانے کا حقدار نہیں، یہ پھیکا پھیکا، تیکھا تیکھا اور کڑوا کڑوا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب میٹھے میٹھے بن جائیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر، بھٹکے ہوں کے رہبر، آمینہ کے دلبر، محبوب رب اکبر، مدینے کے تاجور، جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان روح پرور ہے، جس نے مسلمانوں کے کسی گھر میں خوشی داخل کی، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کے کسی گھر میں خوشی داخل کی۔ اب اس کا گھر میں خوشی داخل کرنے کا کوئی یعنی کہ اس میں مثال نہیں ہے۔ آپ کا رشتہ دار عزیز ہے یا قربانی کے دن ہے اور گوشت قربانی کا بھیج دیا گھر والوں کے لیے، تو گھر میں خوشی داخل ہونے کی مثال ممکن ہے۔ اسی طرح گھر کے لیے کوئی تحفہ دے دیا یا ایسی چیز، میں تو سمجھتا ہوں کہ جس اسلامی بھائی کو تحفہ دی کہ جو گھر والوں کو پیش کی جا سکتی، تو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ
گھر والے مل کر ذرا کھا لیجئے گا، یہ نیت کر لی تو انشاءاللہ امید ہے کہ گھر میں خوشی داخل کرنے کی فضیلت انشاءاللہ حاصل ہوگی، انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنی چاہیے، بچوں کے دل میں بھی خوشی داخل کرنی چاہیے، بڑوں کے بھی، خصوصاً بوڑھوں کے بھی، کہ بوڑھوں کو اس معاشرے میں کوئی نہیں پوچھتا بیچاروں کو، ان کا تو اتنا پتلا حال ہوتا ہے، توبہ۔ مجھے تو ایک یادگار واقعہ ہے تو میں کبھی کبھی سناتا ہوں کہ میں مطلب جب دعوت اسلامی کے اوائل تھے، شروعات کے دن تھے، تو مسجد جا کر جن دنوں میں بیان کیا کرتا تھا، تو ہمارا قافلہ لائن زیریا کا واقعہ ہے۔ لائن زیریا باب المدینہ میں کا علاقہ ہے، وہاں گیا ہوا تھا، تو ایک مسجد ہے، بہت پیاری مسجد ہے، اس میں باہر بہت خوبصورت گنبد خضرا بنا ہوا ہے، تو وہاں بہت یعنی کہ بہترین وہ گنبد خضرا بنا ہوا اس مسجد میں نے چند بار شب بیان کیا۔ ایک بار تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ باہر جب بیان کے بعد ہم نکلے تھے تو باہر کھڑے کھڑے بس وہ ذوق کی ایک کیفیت تھی، اور وہ وہیں مسجد کے باہر کھڑے کھڑے وہ نعت خوانی کی دھوم مچ گئی، اور اس شعر کی تکرار تھی، سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو ہم کو، سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا، تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے، تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، سگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکاریں بے دم، سگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکاریں بے دم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیدم وارثی کا کلام ہے، تو یہ دیر تک ہم لوگ وہاں عشاء کے بعد بیان کے بعد کی بات ہے، وہ پہلے میں جب اس طرح دورے کرتا تھا نا تو کبھی ایسا ہوتا کہ 3 بیان ہوتے تھے، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کبھی مغرب اور عشاء کے بعد بیان ہوتے، 12-3 بیان بھی میں نے کیے ہیں۔ تو اس طرح چھٹی کے دن یہ بڑا قافلہ ہمارا بنتا تھا، اور بیچ میں بھی وہ چند دن میرے مخصوص تھے کہ میں کراچی کے باب المدینہ کے مختلف علاقوں میں جاتا تھا الحمدللہ۔ تو وہ اسی علاقے کا واقعہ ہے کہ
رات کو عشاء کے بعد بیان کرنے کے بعد کسی کے گھر پہ قافلے کی خیر خواہی کا انتظام تھا، تو ہم لوگ اس گھر میں داخل ہوئے تو ایک بیچاری سوکھی ساکھی بڑھیا بالکل یعنی کہ وہ گھل کر چھوٹی سی رہ گئی تھی، بہت کمزور اور بالکل کری منظر، وہ چارپائی پر اکڑوں بیٹھی ہوئی تھی، کوئی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا بیچاری کی طرف، جیسے میں نے کہا بوڑھوں کو کوئی بیچاروں کو لفٹ نہیں کراتا۔ میری بھی اس وقت جوانی تھی، اب تو میں بوڑھا ہو گیا، لیکن میں وہ بوڑھا نہیں ہوں، میں الحمدللہ بہت سارے بوڑھوں کے مقابلے میں بلکہ جوانوں کے مقابلے میں شاید میں جوان ہوں بعض معاملات میں، الحمدللہ میرا حوصلہ جوان ہے۔ خیر تو میرا اس وقت تو خیر بھرپور جوانی تھی، مگر بوڑھوں پر رحم کھانا چاہیے کہ اپنے زندہ رہ گئے تو کل اب بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی لوگ رحم کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس بڑھیا پر مجھے بڑا رحم ہے کہ بیچاری بالکل اب تو یہ جاؤں ہے، کوئی اس کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے نظر بھر کے، تو میں اس بڑھیا کے پاس کھڑا ہو گیا تو بڑا رحم آیا اور میں نے اس کی مزاج پرسی کی، بڑی بھی کیسی ہو؟ وہ بیچاری تھی مایوس بالکل، اس نے بڑی مایوس کن آواز میں کہا بیمار ہوں، دعا کرو اللہ محمد کے صدقے مجھے موت دے۔ کہ اس کی آواز اس کے لہجے میں واللہ بہت زیادہ مایوسی تھی۔ ہمارے لیے خدا کی قسم اس میں عبرت ہے کہ وہ بڑھیا اس کے گھر پہ دعوت تھی، مہمانوں کی ریل پیل تھی، پورا قافلہ آ رہا تھا، علاقے والوں کی ریل پیل تھی، خوشی کا موقع تھا، اور ان لوگوں نے بڑا قورمہ اور روٹیاں اور پتہ نہیں کیا کیا پکایا ہوا تھا، اور یہ بڑھیا بالکل مایوس تھی۔ میرے پوچھنے پر بھی اس نے جو جواب دیا اس نے خوشی کا اظہار تھوڑی کیا، میں موت مانگی بس، میں بیمار ہوں، دعا کرو اللہ محمد کے صدقے مجھے موت دے۔ اگر یعنی یہ اس کے دل کو پوچھو نا، جس کو اتنی مایوسی کہ جو جینا نہیں چاہتا، اس کو طرح طرح کی بیماریاں ہیں، نہ اس کو کھانا ہضم ہوتا ہے، نہ وہ پانی اس کو ہضم ہوتا، پانی بھی ہضم نہیں ہوتا، ایسے مریض ہوتی ہے پانی ہضم نہیں ہوتا، پانی پیا اور پیشاب آیا، پانی پیا اور پیشاب آیا، تو اس کو پوچھو کہ اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے، کھانا کھایا ہضم نہیں ہوتا، کھا نہیں سکتا، ہزار پرہیزیاں ہوتی، گلے سے اترتا نہیں، دوا نہیں چلتی، پھر امتحان بالائے امتحان یہ کہ نہ اولاد پوچھتی ہے، نہ نواسے پوچھتے ہیں، نہ پوتے پوچھتے ہیں، کوئی لفٹ بھی نہیں کراتا گھر کا آدمی، یوں ہی ڈال دیتے ہیں کونے میں چار بھائی پر۔ اور یہ بھی دیکھا میں نے، عزیزوں کو دیکھا ان کے، ایسے لوگ بھی مجھے ملے جو بولتے ہیں کہ ہمارے وہ فلاں دادا جان یا نانی جان یا فلاں یہ بہت بوڑھا یا بوڑھی ہو گئی ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مٹی ٹھنڈی کرے، نے پال پوس کر خون پسینے کی کمائی سے تمہیں پالا پوسا، تمہاری زبان نہیں کٹ جاتی، تم یار دعا کروا رہے ہو کہ اس کی مٹی ٹھنڈی ہو جائے، اس کے لیے عافیت کی دعا نہیں کرتے کہ بیچاری صحت مند ہو جائے، یہ مر جائے، جان چھوٹے ہماری جگہ خالی ہو، بڑا نازک ہو۔ تو یہ سب میں آپ کو عبرت کی باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ ایسی بے وفائی مت کرنا، آپ کے ابو یا امی بوڑھے ہو جائیں تو آخر تک اس کی خدمت کرنا، بلکہ قرآن میں حکم ہے کہ اگر ماں یا باپ میں سے کوئی بڑھاپے پر پہنچ جائے تو تم اف بھی مت کرنا۔ یہ اف ایک ہلکا سا مطلب لفظ ہے نا کہ اگر کوئی ان کے طرف سے تکلیف پہنچے تو اف بھی مت کرنا، ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھانا۔ میرا رسالہ پڑھیں سمندری گنبد، تو انشاءاللہ یہ باتیں اس میں ملیں گی۔ یہ ماں باپ کے تعلق سے لکھ لیجیے سمندری گنبد، یہ پڑھ کر انشاءاللہ آپ اگر ماں باپ ناراض ہوں گے دوڑ کے جاؤ گے، قدم پکڑ کے معافی مانگ لو گے انشاءاللہ۔ اب چونکہ وہ رسالہ بہت اہم ہے، اس کے شاید شیطان پڑھنے نہیں دے گا کہ یہ کہیں ماں باپ روٹھے ماں باپ کو منا لے گا جا کے، تو یوں بھی اب آپ پڑھنے کا ذہن بنا لیں، اس کو ضرور پڑھیں۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میری رشتے کی نانی سکرات میں تھی، یعنی کہ نزا کا عالم تھا، دم توڑ رہی تھی، تو میں ان کے گھر گیا ادھر رشتے داروں کے،
تو عجیب تماشا تھا کہ وہ بڑھیا اکیلی بیچاری کمرے میں دم توڑ رہی تھی، چارپائی پہ پڑی، اور دوسرے کمرے میں گھر کے لوگ مل کر فلم دیکھ رہے تھے ٹی وی پر. یہ اس طرح بتا رہے میں نے آنکھوں سے منظر دیکھا ہے. کتنی اب اس کے بیٹے بھی فلم دیکھ رہے ہوں گے، نواسے بھی دیکھ رہے ہوں گے، پوتے بھی شاید دیکھ رہے ہوں گے. بڑی عبرت ہے. تو اپنے ساتھ کیا ہو؟ شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا